بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے بات چل رہی ہے کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کو غذا کیسے ملتی ہے، ہماری روحیں پرسکون اور مطمئن کیسے ہوتی ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مصحف یعنی قرآن مجید کو کھولیں اور جتنی توفیق آپ کو ملے قرآن کی تلاوت کریں، ایک پارہ، آدھا پارہ، دو پارہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے رحمان ہونے پر آپ غور و فکر کریں۔ یقین کریں جس وقت آپ ایسا کریں گے آپ کی روح جو تمام آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اس کی تسبیح بیان کرنے میں مگن اور مست ہو جائے گی۔ آپ کو ایک عجیب سی فرحت، سکون اور خوشی میسر ہوگی۔ آپ کا نفس، آپ کا دل پانی سے زیادہ صاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا پانی سے زیادہ۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ اس راستے کو، جو سعادت کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، اس کو اپنے بڑے بڑے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس پر لگ جائیں۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہو پاتا، ہمارے یہاں استقلال نہیں آ پاتا، ہمارے یہاں استمرار نہیں آ پاتا۔ یہی سب سے بڑی کمی ہے۔ عبادتوں کی لذت اگر روح کو پہنچانی ہے تو ہمیں استمرار کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس کو انجام دینا ہوگا، رب کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس روح کی تر و تازہ غذا کیا ہے، خوراک کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ لوگوں کو ذکر بیان کیجیے۔ ذکر کیا ہے، اس کی اوصاف کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، انواع و اقسام کیا ہے، آپ بیان کیجیے۔ اور آپ کا یہ بیان کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، فائدہ ملے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کو ہماری روح کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر سے مراد تجارت کا ذکر نہیں، مال کا ذکر نہیں، اولاد کا ذکر نہیں،
خاندان کا ذکر نہیں، محلے اور سماج کا ذکر نہیں، اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ذکر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مستحق کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا اس وقت جب تم مجھے یاد کرو گے، یعنی میرا ذکر کرو گے، تسبیحات تحلیلات کا ورد کرو گے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں سمندر کے اندر پھینک دیا گیا، مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر انہیں نگل لیا، اب آپ جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے بارے میں فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر آپ اللہ کو نہ یاد کرتے، اللہ کا ذکر نہ کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالی قیامت کی صبح تک آپ کو مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھتا، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے فریاد کی، اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی فریاد کو سنی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ میرے بھائیوں بالکل برعکس ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قوم کے افراد اگر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتیں ان کے اوپر چھا جاتی ہیں اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی سکینت نازل فرماتا ہے، سکون نازل فرماتا ہے، اور ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ دیکھو جن کے پیدا کرنے پر تمہارا اعتراض تھا، اختلاف تھا کہ اے اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنا کیوں چاہتا ہے جو زمین پر جائے گی، فتنہ و فساد برپا کرے گی، معصیت میں ڈوبی رہے گی، اے اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالی ان کے سامنے ہمارا تذکرہ کرے گا، ان مسلمانوں کا جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں یا جہاں اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بڑائی بیان کی جاتی ہے، وہاں موجود رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو میرے ذکر میں مصروف ہیں، جو میرے ذکر کو سننے میں مشغول ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالی ہمارا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ کو وہ حدیث اچھے سے یاد ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 افراد کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک اللہ کا گھر ملتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اکٹھا ہیں اور ایک آدمی، ایک عالم انہیں دین کی باتیں، اسلام کی باتیں بتا رہا ہے۔
ایک آدمی جب یہ دیکھتا ہے تو فوراً جا کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا آدمی دیکھتا ہے من نہیں ہے، بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ پہلا بیٹھ گیا تو کنارے میں جا کے بیٹھ گیا، سننے لگا، ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ مسجد میں گیا، کنارے پر بیٹھ گیا اور کنارے سے سننے لگا، بیچ میں بھی نہیں گیا، لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا پر بھی اسے معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی ایسا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا کیونکہ اس نے اعراض کیا، اس مجلس میں شامل نہیں ہوا، اس مجلس کے قریب نہیں گیا اور وہاں سے اپنے آپ کو رفع چکر کر لیا۔ میرے بھائیوں، غور کریں کہ صرف دینی مجلسوں میں شامل ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ غور کریں میرے بھائیوں، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا اسوہ کیا ہے، ہم اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، اللہ کی مجلسوں میں ہم کس قدر اپنا وقت گزارتے ہیں۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ابھی پیٹھ پھیر کر مصلیوں کے سامنے بیٹھتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ مسجد کے دروازے کراس کر چکے ہوتے ہیں۔ آج یہ ہمارا معاملہ ہے، آج یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے؟ کیا اللہ کے ثواب سے ہم اپنے نامے اعمال کو بھرنا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت کے دن جہاں سارے کے سارے پریشان ہوں، ہم وہاں سرخرو ہوں، کامیاب ہوں؟ ضرور چاہتے ہیں، ہماری منشا ہے، لیکن کامیابی، ترقی ہمیں اسی وقت ملے گی جو ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے، دین کے راستے پر چلیں گے، دینی مجلسوں میں جہاں پر کتاب و سنت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس کے سننے سے ہمارے دل و دماغ میں تازگی آتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، عبادت کرنے کی لالچ پیدا ہوتی ہے، معصیت نہ کرنے کا ہم اور آپ عزم اور حوصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ شامل ہوں گے تو یقینی طور پر اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم نے ان مجلسوں کا بائیکاٹ کیا، ان مجلسوں کو ہم نے سنے بغیر، جائے بغیر اپنے آپ کو اس سے دور رکھا، تو جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جو مجلس کا اعراض کیا، مجلس سے دور بھاگ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا۔ کوئی بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سلوک، وہ رویہ ہمارے ساتھ بھی کرے۔ اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میں اس پر درس بھی دے چکا ہوں کہ جب امام نماز سلام پھیر دے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آدمی جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے میرے بھائیوں۔ ہم سلام پھیرتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کسی قید خانے میں تھے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بوجھ میرے سر پہ تھا، مؤذن نے یا امام نے سلام پھیر دیا، وہ بوجھ اتر گیا، فوراً اپنے آپ کو مسجد سے باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی ایک علامت بتائی کہ منافق وہ ہے کہ جو مسجد میں سب سے بعد میں آتا ہے اور نکلتا سب سے پہلے ہے۔ آج یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ آج ہم اس طریقے پر اور اس روش پر چل رہے ہیں، ہمیں اس روش کو اور اس طریقے کو چھوڑنا ہوگا۔ بیٹھیں، کم سے کم جو فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعائیں مسنونہ سکھائی ہیں اس کا ورد کریں، پڑھیں اس کو، اس کے بعد جائیں۔ ہمیں آپ سے اس بات کی قوی امید ہے اور آپ کے بارے میں نیک نیتی کے ساتھ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ اپنے گھروں میں سنت پڑھتے ہوں گے، آپ اپنے نفل پڑھتے ہوں گے، اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنی دیر تو بیٹھے جس سے آپ کو ثواب تو ملے، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق تو قرار پائیں۔ جائیں اس کے بعد اپنے گھروں میں آپ نوافل کا اہتمام کریں، سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، لیکن کم سے کم اتنی دیر بیٹھے جس سے جو فرشتے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی، اللہ سبحانہ تعالی اس رجسٹر میں اور اس ملف میں ہمارا نام بھی شامل کر لے کہ فرشتوں نے ہمارے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عبادتوں کے تعلق سے جو کمی، جو کوتاہی ہے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچے طور پر تیرے دین کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔